اچھا لیکن اس کے اندر ابھی ایک یہ سوال بھی رہتا ہے جو ہماری آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے، داؤد گینگ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جو کلیم بھی کیا گیا اس کے اندر واضح لکھا گیا کہ جو داؤد گینگ اور سلمان خان کی مدد کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی آخر داؤد ابراہیم کے ساتھ لنک کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سلمان خان کا تعلق میں نے آپ کو بتا دیا بڑا واضح ہے بابا صدیقی سے، بڑا واضح، کرسٹل کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور وہ ہر ایکٹ میں سلمان خان کے ساتھ، پیچھے نہیں، ساتھ کھڑے دکھائی دیے بابا مرحوم. سلمان خان کے ایشو پہ داؤد ابراہیم کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا بشنوئی گینگ نے، اور کہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ کسی نہ کسی طریقے سے مل جل ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ سلمان خان کا ساتھ داؤد بھی دیتا رہا، بابا بھی دیتے رہے، تو یہ اس کا لنک جو ہے نا دوست کا دوست دشمن اور دشمن کا دشمن دوست. اب یہ دشمن کے دوستی کے ساتھ دوست ملایا اور بابا صدیقی سے الزام. اصل میں تو بابا صدیقی سے انتقام لیا جا رہا ہے، وہ تو انتقام بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ سلمان خان کے ساتھی ہیں، اور سلمان خان کے ساتھی داؤد ابراہیم سمجھ لیں، سلمان خان کو سپورٹ کرتے رہے داؤد ابراہیم. اور یہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن بشنوئی گینگ نے بارہا یہ کہا تھا، اور جب بشنوئی عدالت میں گیا تھا تب بھی اس نے جو کہا تھا میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہ جناب وہ کراچی اور دبئی میں چھپا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے. اور سلمان خان کے کالے ہرن والے ایشو پہ بھی یہی کام ہوا تھا. تو اس پہ یہ بڑی واضح بات ہے کہ بظاہر ساری جتنی کڑیاں ہیں داؤد ابراہیم کی، بابا صدیقی کی، بشنوئی، لارنس بشنوئی کی، یہ ساری کی ساری کڑیاں ملتی ہیں. پولیس ان گتھیوں کو سلجھائے، لیکن اس میں احتیاط کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے. اس کے تمام پہلوؤں پہ تفتیش کی جائے، صرف ایک کہ جی بشنوئی گینگ کر سکتا ہے. اچھا، اس کی گرفتاری جب ہو جاتی ہے، یہ جب تک شبھم جو ہے یہ پکڑا نہیں جاتا، اس کا بھائی تو ان کے حراست میں ہے، حراست میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے کہ ہمیں جناب ثبوت میسر آ گئے، قابل گرفتاری ثبوت مل جائیں گے تو کر لیں گے. لیکن جب تک قابل گرفتاری ثبوت مثل سے، صفحہ مثل سے گزارے نہیں جاتے، اسے ڈیٹینشن، اللیگل سمجھے لیگل ڈیٹینشن، دونوں صورتوں میں ڈیٹین ہے، وہ ڈیٹین کیا پولیس نے. اگر شبھم گرفتار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے جو پوسٹ کی فیس بک پہ وہ اس کا مطلب یہ تھا اور یہ اس کے حقائق ہیں، اس کے ثبوت میں اثر آ جائیں، تب تو بشنوئی گینگ ہوگا. وگرنہ وہ جو واقعہ چل رہا ہے وہ بستیوں کا، جو کچی بستیاں تھیں اس کا واقعہ، پھر جو کرپشن والے چارجز ہیں وہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا. اچھا، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ڈی کمپنی سے زیادہ، داؤد ابراہیم کے گینگ سے زیادہ لارنس بشنوئی کا گینگ مضبوط ہے. دیکھیں، داؤد ابراہیم کے کہانیاں جو 100 ہیں نا، ان میں سے 20 مجھے لگتی ہیں، 20% کر لیں اس کو، 20 سے تقسیم کر دیں، 20% ٹھیک لگتی ہیں. باقی کہانیاں جو ہے نا وہ محض پولیس روایتی کہانی ہے، اور وہ تو اس لیے کہ اس کو بتایا جائے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے نا یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن بشنوئی گینگ جو ہے نا، جرائم کی زندگی میں اس کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. بہت چھوٹی عمر میں اس شخص نے اتنا بڑا گینگ بنا لیا جو صرف بھارت کے لیے نہیں، دنیا کے کئی ممالک کے لیے خطرہ ہے. اور اس کا ٹارگٹ بھی جو ہے وہ مشہور شخصیات یا بالی ووڈ ہے. وہ کسی طور سکون اور چین نہیں لینے دے رہا بالی ووڈ کے فنکاروں کو. ہر لمحے ان کو خوف کے بادل جو ہے نا ان کے سروں پر منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بعید نہیں ہے. بشنوئی کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتائی تھے، اپنے ناظرین کو یہ گفتگو میں کہا تھا کہ بھائی وہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور وقت کا پابند ہے. 12:10 کا وقت دے گا کسی کے خلاف کارروائی کا تو 12:10 پہ ہی کرے گا. اچھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان فیوچر سلمان خان، جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھے کہ اتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں ان کا قتل کروا دیا، سلمان خان کی جان کو اب مزید خطرہ بڑھ گیا. فوری طور پہ بمبئی پولیس نے ان کو 4 گارڈ مزید دے دیے گھر پہ، اور ان کو اپنی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود کرنے کو کہا ہے. یہ کل جیسے ہی واقعہ ہوا، اس واقعے کی توجہ کے ساتھ، توجہ ظاہر ساری ادھر مرکوز تھی، بڑی شخصیت کا قتل تھا، ایک پوری انسانیت کا قتل کہا میں نے اس کو. لیکن سلمان خان اس بات پہ بڑا غور طلب ہے. یہ بات اگر وہ ساری کڑیاں جو ہم نے بشنوئی گینگ کے ان کی بتائیں، اور موسیٰ سدھو والے کا قتل اس کی کڑی بھی، اور پھر یہ سارے واقعات جیل کے،
اگر یہ بات درست ہے اور پولیس کا مفروضہ نمبر 1 پہلو نمبر 1 کی تفتیش جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، تو پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بابا صدیقی کے قتل سے سلمان خان کو واضح پیغام دیا گیا بالخصوص کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہم تم تک پہنچ گئے ہیں۔ بابا صدیقی کا قتل دراصل سلمان خان کا قتل ہے۔ کیسے کہ سلمان خان کو جو پیغام جا رہا ہے وہ انڈائریکٹلی بالی ووڈ کی ساری انڈسٹری کو جا رہا ہے، پوری فلمی دنیا کو جا رہا ہے نا، پوری فلمی دنیا کو۔ سلمان خان کو پولیس نے، اداروں نے، ایجنسیوں نے اس لیے محتاط رہنے کو کہا کہ بابا صدیقی کے شخصیت پہ، جان پہ ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ وہ سلمان خان تک پہنچ گئے۔ پہنچ تو پہلے بھی گئے تھے، ان کے گھر کے اندر گولیاں گئی تھیں جب شوٹر گئے تھے اسی سال میں، اپریل میں، اسی سال میں واقعہ ہوا نا 2024 میں۔ تو جب شوٹر نے فائرنگ کی تو ان کے گھر اندر برآمدے تک گولیاں گئیں، پھر خط جو ہے ان کے والد کے حوالے کیا گیا تو ان تک پہنچ گئے نا۔ تو اب تو یہ پیغام مزید مستحکم، مضبوط حیثیت میں دیا گیا ہے سلمان خان کو۔ سلمان خان کی سیکیورٹی پولیس نے ٹائٹ کی ہے اور سلمان خان سے محدود، لیکن فنکار کیسے محدود ہوگا؟ اسے شوٹنگ پہ بھی جانا ہے، اسے تقریبات میں بھی شریک ہونا ہے، اس نے دوست احباب کی محافل بھی اٹینڈ کرنی ہے، اسٹوڈیو بھی جانا ہے گائے بگائے، کوئی نئی بھی کام ہے تو ایگریمنٹ سائن کرنے جانا ہوتا ہے، کہیں جو فلم ہے ان کا کوئی نہ کوئی باکس چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا جو شو ہوتے ہیں پروموشنل ایکٹیویٹی وہ ساری ہو رہی ہے، تو اسے باہر تو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ سلمان خان سے یہ کہا گیا ہے آفیشلی کہ محتاط رہیں۔ اب بشنوئی پرووائڈڈ تفتیش مکمل ہوتی ہے، بشنوئی گینگ کی تمام تر کارروائیاں جو ہے نا وہ سلمان خان کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں۔ سلمان خان پہلے ہی محتاط تھے لیکن اطلاع ملتے سب سے پہلے وہ وہاں پہنچے۔ اب سنجے دت کی فیملی سے جو تعلق ہے نسل در نسل چلا آ رہا ہے مرحوم بابا صدیقی کا، بابا ضیاء الدین صدیقی نے صرف ایک چیز کمائی ہے، وہ کیا؟ اور یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ تعلق نبھایا ہے نسل در نسل، اختلافات ختم کرائے ہیں، بیٹھکیں سجائی ہیں، لوگوں کے دل، زبان، جسم جوڑے ہیں۔ اچھا ایک پہلو بھول گیا میں، وہ کون سا؟ رشتے بہت کروائے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا جب ہم وہاں انڈیا گئے تو ریکال بھی میں نے کیا ابھی کہ کئی خاندانوں میں رشتے کروائے۔ 66 سال کی عمر میں قتل ہوئے نا، وہ 13 ستمبر 1958 کو بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ بہار کا دارالحکومت ہے پٹنہ، بڑا مشہور جگہ ہے، پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں کانگریس جوائن کر لی، کانگریس میں اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ ابھرے اور وہاں کی جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا ان کا، اس کے سیکرٹری جنرل بن گئے فوری۔ پاپولر آدمی تھے، قد کاٹ میں بہت اونچے تھے، میں نے دیکھا ہے، خود ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ تصویریں ہیں ان کی، مطلب ہم ان کے آگے بہت چھوٹے لگ رہے ہیں اور وہ دراز قد ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر ملزم گرفتار ہو جاتے ہیں جو فرار ہیں تو یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے اور جو اس کے ملزمان ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ بٹ صاحب یہ تو واضح ہے پولیس نے جس تیزی اور سرگرمی سے اس کیس کو لیا ہے اور جتنا سیریس لیا ہے ممبئی پولیس نے، دیکھیں ان کے لیے چیلنج تو ہے نا، یہ بابا صدیقی کا مر جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، اور ایسے سر شام قتل ہو جانا، ابھی رات کا پہلا پہر ہے کہ اپنے بھائی کے، اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سارے اہل خانہ موجود ہیں، عزیز و قارب موجود ہیں، بالی ووڈ کے فنکار موجود تھے وہاں اور آتش بازی ہو رہی ہے، خوشی کا جشن تھا نا۔ ایک جشن کے موقع پہ ایک قداور قدادم شخصیت جو تھی اس کا بہیمانہ قتل ان کے لیے چیلنج تو ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پولیس اسے ہفتہ نہیں 10 دن میں یکسو کر لے گی۔ ملزم تو موقع سے پکڑے گئے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل بات ہے اس کے پشت پناہ تک پہنچنا، ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ قتل وہ دو نوجوان 19 اور 22 سال کا نہیں کر سکتا نا، 50,000 روپے بھی ثابت ہو گئے، سپاری ثابت ہو گئی، رہائش مخبری، یہ سارا کچھ ثابت ہے۔ اس میں صرف اس گروہ کا، اس گینگ کا، کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ ایک بہت بڑے مافیا نے قتل کروایا ہے، لیکن ابھی موٹیو کیا تھا وہ سامنے آنا ہے۔ موٹیو تو سامنے آ گیا، موٹیو تو میں سمجھتا ہوں یہ میسج سلمان خان کو ہے، اچھا، بالی ووڈ کی انڈسٹری کو ہے، موٹیو سب کچھ آ چکا ہے۔ اصل میں سرکمسٹانشل ایویڈنس
واقعاتی شہادت اور دستاویزات، بیانات، گواہان کی شہادتیں، ان سب کو کولیبریٹ کرنا باقی ہے. اچھا. یہ ہفتے 10 دن میں ہو سکتا ہے. اگر پولیس جس تیزی سے چل رہی ہے اسی تیزی سے چلی، ریمانڈ پہ اس کو لائے گی ملزموں کو، اور تیسرا جو بندہ پکڑا ہے اگر اس کا بھائی پکڑا جاتا ہے تو معاملہ ہوگا. اب اس میں ایک میں نے آپ کو بات بتائی تھی جس میں بڑی اہم بات ہے، انوج تھاپر، جس کو جیل میں جو شخص میں نے کہا مارا گیا، جو پکڑا گیا تھا سلمان خان کے کیس میں، گھر پہ فائرنگ میں، جس شخص نے اسلحہ فراہم کیا تھا، پسٹل اس کا تھا نا، اس نے پسٹل خرید کے دیا تھا، بلکہ اس کا نہیں تھا، اس نے خرید کے دیا تھا ان کو. تو وہ شخص اس پہ خودکشی کا کہا گیا، بعد میں ان لوگوں نے الزام لگایا، جو آج بھی کہہ رہا ہے. وہ آج بھی آپ نے سنا نا جو اس نے پوسٹ کی تھی، اس کے اندر بھی لکھا تھا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ زیادتی کی گئی. یہ جو پوسٹ آئی تھی، اگر ان کے بیانات کولیبریٹ کر گئے، مل گئے، تو یہ کیس 2 ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اور 2 ہفتوں میں کمپلیٹ ہونے کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ واقعتاً اسی سلسلے کی کڑی ہے یا نہیں. لارنس بشنوئی اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ قتل کروایا، اس سے پہلے بھی کئی قتل اس پر پڑ چکے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار سزا ہو جائے گی اسے، سخت کوئی سزا؟ دیکھیں، سزا اسے پہلے بھی ہوتی ہے، مقدمات میں سزا ہوتی رہی ہے، لیکن کئی کیس ایسے ہیں جو زیر التوا ہیں عدالتوں میں. اگر اس مقدمے میں وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے کہنے پہ ہوا، تو اس ایف آئی آر میں دفعہ 109 ابیٹمنٹ ہوتی ہے، اعانت جرم کا الزام اس پہ ثابت ہوتا ہے، تو پولیس ایجاد دفعہ 302 جو لگی ہے اس کو ایجاد کرے گی، اور اس میں 109 میں اس کو نامزد کرے گی، بشنوئی کو. لارنس بشنوئی جب نامزد ہوگا تو اس کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے، جیل کے اندر بھی، عدالت میں لا کے عدالت میں بھی ڈالی جا سکتی ہے، گرفتاری پڑ سکتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ چالان بھی ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیس ایسا ہے جس میں سے لکیلی موقع سے شوٹر پکڑے گئے. شوٹر بڑا اہم، دیکھیں نا، ہم نے یہ آپ کو دیکھا نہیں، کئی واقعات میں، بہت سارے واقعات ہیں ان دنوں میں جو ہوئے ہیں لاہور میں، ان میں جو ہے نا شوٹر اگر بعد میں بھی پکڑا جائے تو اسے معاملات ذرا تھوڑے گمبھیر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ موقع سے پکڑے گئے ہیں، پبلک نے پکڑ کے دیا ہے، پولیس نے اون کر لیا ہے، عدالت نے ان کو جوڈیشل کر دیا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو کولیبریٹ کر کے ملا کے جب دیکھا جائے گا اور بشنوئی ثابت ہوتا ہے کہ اس میں شریک ہے، تو اس کو اعانت جرم کا ملزم قرار دے کے عدالت کے حوالے کیا جائے گا. پھر اس کا ریمانڈ ہوگا، اس میں اس سے تفتیش ہوگی اور وہ کڑیاں ملائی جائیں گی. اس میں اہم رول جو ہے نا، اہم رول اس رابطہ کار کا ہوگا. جیل سے وہ خود تو نہیں کر سکتا، اس کی علیبائی بن گئی ہے کہ وہ جیل میں ہے. جیل سے رابطہ کار کے ساتھ اس کا مستحکم رابطہ، اس کا تعلق، ٹیلی فونک میسج، کوئی ایسا سی ڈی آر وہ ملے گا جس کے ذریعے یہ ثابت ہوگا کہ واقعتاً ان 2 شوٹروں کو اس نے کہا تھا اور اس کے کہنے پہ ہی اس کو مارنے آئے تھے. ایک پھر اس میں ایک اور بات بھی ہوگی. وہ کون سی؟ سلمان خان جو ہے اسی کے سلسلے کی کڑی ہے، اس کے حملے کے سلسلے کی یہ کڑی ہے جس میں بابا جی جو ہیں وہ بیچارے مارے گئے ہیں. تو پھر ایک نیا معاملہ سامنے آئے گا کہ پھر بالی ووڈ انڈسٹری جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہوئی ہے. پہلے اس کے گھر پہ حملہ ہوا، پھر اس کے دوست کو، اس کے سرپرست کو مارا گیا، اور پھر کیا اسی نے جو بشنوئی ہے. اگر یہ واقعتاً پوسٹ درست ثابت ہوتی ہے جو آج پوسٹ کی گئی، یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ نا، ابھی تو پتہ نہیں لگا، انویسٹیگیٹ ہوگا، انویسٹیگیشن کے بعد یہ سامنے باتیں آئیں گی. اور میرا خیال یہ غالب امکان یہی ہے. دیکھیں کچھ شواہد اور حالات جو ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں، لیکن پولیس کو اس پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے پہلو رکھے، کھلے رکھے، اور ان پہلوؤں میں سے جو مضبوط ترین ہو اس کی روشنی میں اس کو بنیاد بنا کر اس بڑے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے. اس کو ایزی نہ لیا جائے. بابا ضیاء الدین صدیقی عرف بابا صدیقی کا قتل جو ہے نا، میں نے کہا سلمان خان کا قتل سمجھیں، اسے فلمی دنیا کا قتل سمجھیں، بالی ووڈ انڈسٹری کا قتل سمجھیں، جو مرضی سمجھیں، اس کی تفتیش نہایت سنجیدگی سے، نہایت غیر جانبداری سے اور نہایت ایمانداری کے تحت ہونی چاہیے. اگر بابا صدیقی کے قتل میں لارنس بشنوئی ذمہ دار ثابت ہو بھی جاتا ہے تو آپ کے خیال میں لارنس بشنوئی کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.